السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رائے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیج. آج میں اپنے ولاگ میں جو سابقہ وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیٹے، ایک تو آپ کو بتاؤں کہ وہ کیسی سیاست کر رہے ہیں. ان کے باپ نے ایک بیان دیا کہ جی الیکشن ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں، الیکشن لیٹ بھی ہوں، پہلے حلقہ بندی ہونی چاہیے اس کے بعد الیکشن ہو. تو اس نے اس بیان کو رد کیا اور کہا کہ جی وہ زرداری صاحب کا اپنا بیان ہے، پارٹی کا بیان نہیں ہے، اور اس کے بارے میں زرداری صاحب سے ہی پوچھا جائے. انہوں نے ایک سندھ میں حیدرآباد میں پانی کے پلانٹ کا جو ہے نا صاف پانی کے پلانٹ کا افتتاح کیا اور کہا کہ جی ہم معیشت کو اوپر لانا چاہتے تھے، ہم نے یہ پانی تو فلاں ٹاؤن، انہوں نے ٹاؤن گنتی کروایا کہ جی ان میں یہ پانی جو ہے نا وہ تقسیم کیا جائے گا اور ان لوگوں کا حق ہے. اور واقعی ان لوگوں کا حق ہے، وہ بیچارے پانی سے ترس گئے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ پہلے 15 سال زرداری صاحب کو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ شاید خیال نہیں آیا. اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر تعاون کیا گیا. انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی کہ جی نہائل سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی چیئرمین کے بارے میں کہا کہ ان کو ہٹانے کے لیے اس حیدرآباد کی عوام نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. تو اب بھی اگر آگے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہم نے ملیر میں ان کے جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت ضبط کروائی تھی، اب پورے پاکستان میں ہم ضمانت ضبط کروائیں گے. اور مہنگائی وہ کسی اور پہ ڈال رہے ہیں، نگران حکومت پہ ڈال رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں کتنی مہنگائی ہوگی، مہنگائی بے قابو، فلاں بے قابو، فلاں بے قابو. ارے بھائی آپ 16 مہینے رہ کے گئے ہیں اور ایک بات جو کہہ رہے ہیں کہ جی 60 دن میں ہونے چاہیے 90 دن کے بجائے، تو بھائی آپ کیوں پہلے اسمبلیاں تڑوا کے گئے ہیں؟ اس وقت تو آپ کے اتحادی تھے. اب آپ کہتے جی ہمارے اتحادی ڈر گئے ہیں، ڈر رہے ہیں، وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، ہم تیار ہیں، جو ڈر گیا سو مر گیا. یہ بات درست ہے کہ جو ڈر گیا سو مر گیا. الیکشن میں تو جانا پڑے گا، الیکشن میں جائیں گے، عوام کو کوئی ریلیف ملے گا، ایسے نہیں ملے گا. دوسرا، اب بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے والد کے خلاف بھی بیان دے رہے ہیں، باقی پارٹیوں کے خلاف بھی بیان دے رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور پیپلز پارٹی کے بھی آپس میں اختلافات ہونا شروع ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان دینا شروع کر کے. نون لیگ تو بالکل خاموش ہے، وہ کسی کھاتے میں نہیں آ رہی، کسی کی جگہ پہ نہیں آ رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا گلگت بلتستان میں پھر پی ٹی آئی جیتی ہے. پہلے بھی جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے ان میں بھی پی ٹی آئی ون نے کیا ہے، اور اب جو ضمنی الیکشن ہوا ہے ان میں بھی پی ٹی آئی جیتی ہے. تو یہ کیسے پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے اس کو کیسے توڑیں گے؟ ان کو خوف یہی ہے، اسی وجہ سے یہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے. بجلی چوروں کے خلاف بالکل کریک ڈاؤن جاری ہے اور یہ اچھی ہے، ہم اس بات کو سراہتے ہیں. وہ چاہے نگران حکومت کر رہی ہے یا کوئی اور کروا رہا ہے، جو بھی کروا رہا ہے اچھا سٹیپ ہے. بجلی چوروں کے خلاف جو ہمارے اوپر برڈن ہے وہ ضرور ختم ہونا چاہیے. بجلی چوری وہ کرتے ہیں مگر جو بل پے کرتا ہے اس کے اوپر یہ وہ برڈن ڈالا جاتا ہے. یہ اچھا سٹیپ ہے. پی ٹی آئی چیئرمین کی سیفر میں ضمانت تھی، وہ جائی صاحب جو ہے وہ چھٹی پر چلے گئے، اب وہ بغیر کسی کوئی فیصلہ ہوئے ملتوی ہوگی. وہاں پر جو ان کی لیگل ٹیم تھی جس میں نعیم پنجوتا صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ زیادتی ہے، صرف انصاف نہیں مل رہا تو عمران خان کو نہیں مل رہا. کہ جو جج صاحب تھے جو اس کیس کے لیے اسپیشل بنائے گئے ہیں، اسناد صاحب اسناد ذوالقرنین صاحب، وہ ریمانڈ دینے کے لیے تو چلے گئے، جوڈیشل ریمانڈ تو دے دیا، ضمانت سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ان کا حق نہیں ہے؟ خیر کافی انہوں نے اس میں برمی کا اظہار کیا کہ جج صاحب ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا انہوں نے جیلر کے بارے میں بھی کہا کہ جو اٹک کا سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس نے عدالت میں سب جھوٹی کہانی کھڑی ہے کہ جی باتھ روم نیا دیا گیا ہے، کرسی دی گئی ہے، ٹیبل دی گئی ہے، جو کہ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی اپنے ولاگ میں کہا تھا، کہنا ان کا وکلا کا ہی ہے، کہنا ہمارے ذرائع کا ہی ہے.
کہ جی ان کو جس کمرے میں رکھا گیا اس کمرے سے پانی ٹپکتا ہے، وہ چاہے پانی اس کی چھت پہ چھوڑا جاتا ہے یہی ٹپکتا ہوگا، یا اس کے آس پاس کوئی غریب ٹینکی ہے جو اوور فلو ہوتی رہتی ہے، وہ چھت پہ پانی آتا رہتا ہے۔ ان کے لیے باتھ روم اوپن ہے، اندر کیمرہ لگایا گیا، یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ یہ کہنا ان کے وکلا کا ہی ہے، ہمارے ذرائع کا ہی ہے۔ ہمارے ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ ان کو کوئی سہولت نہیں دی جا رہی، کیونکہ بی کیٹیگری اٹک میں ہے ہی نہیں۔ اٹک میں صرف سی کیٹیگری ہے، سی کلاس ہے، تو سی کلاس میں بھی انہوں نے جو کمرہ ان کو دیا ہوا ہے، جو حوالہ جس میں بند کیا ہوا ہے، وہ سی کلاس سے بھی میرا حال ڈی کلاس میں ہے، کیونکہ اس کی چھت جو ہے وہ ٹپکتی ہے، پانی اس میں ٹپکتا رہتا ہے، اور وہ مکھیاں اس میں بے تحاشا جو ان کو بی کلاس کے حوالے سے دیے گئے ہیں خدمت گزار قیدی ہوتے ہیں، وہ دیے جاتے ہیں ان کو کہنا یہ ہے کہ آپ نے ان کے نزدیک نہیں آنا، آپ نے ان سے سلام نہیں لینا، کوئی گفتگو نہیں کرنی، تو وہ کس لیے ہیں؟ صرف کاغذی کارروائی کی گئی ہے، باقی کوئی سہولت نہیں دی گئی۔ یہ چند ایک باتیں تھی، باتیں بہت لمبی ہیں، مگر مختصر بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو، آپ بات کو سمجھ جائیں۔ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی ضمانت نہیں سنی جا رہی۔ کیوں نہیں سنی جا رہی؟ وہ اسی وجہ سے کہ جیسے انہوں نے فیصلہ کرنے کے لیے ان کو نہیں سنا، کیونکہ وہ سنتے کیا، اب وہ اگر ضمانت ہے جس کو لٹکانا ہے تو پھر وہ ضمانت سنیں گے تو ضمانت لینی پڑے گی، یہی وجہ ہے ساری۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، الیکشن ہوں گے تو اس معیشت کو کنٹرول کیا جائے گا، اور بجلی چوروں کی وجہ سے ہم بالکل سراہتے ہیں نگران حکومت کو اور کروانے والے کو اور کرنے والوں کو کہ انہوں نے بالکل سہولت کاروں کو بھی ایکشن لیا ہے۔ رائے اصغر نے جو ڈائریکٹر لیسکو ہیں انہوں نے کل 8 بندوں کو شوکاز نوٹس دیا ہے، بلکہ 1-2 کی پروموشنیں بھی روکی ہیں 2 سال کے لیے کہ یہ سہولت کار ہیں، واپڈا کے ایکشن ایس ڈی او وغیرہ اس طرح کے اس لیول کے بندے کے، تو ہم رائے اصغر صاحب کو بھی سراہتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو امن یسر ہو، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔